خاتون تھی جن کو کچھ لوگ دست درازی کے نیت بد کے ساتھ ایک دوسری منزل پر لے جاتے، بہت ہی صالحہ خاتون ہے، عقیدہ محکم ہے. انہوں نے کہا دیکھو میری طرف کسی قسم کا کوئی ارادہ بد نہ کرنا، میرا مرشد مجھے دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا تیرا مرشد تجھے کہاں دیکھتا ہے؟ تیرا مرشد تو بخارا میں بیٹھا ہے، تو دہلی میں ہے، کہاں بخارا کہاں دہلی، کہاں سے تجھے دیکھتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا مرشد مجھے دیکھتا ہے. لیکن جن پہ شیطان غالب ہوتا ہے وہ باز نہیں آتے. دست درازی کی کوشش کی تو اس نے دوسری منزل کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، اور جب چھلانگ لگائی تو کہا المدد المدد یا شاہ نقشبند، المدد المدد یا شاہ نقشبند. جب نیچے آتی ہے تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے نیچے کرے، نیچے نہیں گرنے دیتے. وہ مریدہ صادق عرض کرتی ہے حضور آپ تو بخارے میں تھے، یہ دہلی ہے. فرمایا تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو اس دوسری منزل سے نیچے آئی ہے، میں بخارے سے یہاں پہ آیا. پھر حضرات محترم فاصلے مٹ جاتے ہیں، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر اللہ رب العالمین اپنی قدرت ان کے ہاتھوں پر دکھاتا ہے. پھر سماعت کے جلوے ان کے کانوں میں نظر آتے ہیں. پھر رب تعالیٰ کی گفتار کے جلوے ان کی زبان پہ نظر آتے ہیں. پھر یہ جو بولتے ہیں رب تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے. ہمارے دادا محترم حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ، خدا بند قدوس آپ کے مزار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آپ کا ایک مرید تھا، غلام محمد اس کا نام تھا، جہلم کا رہنے والا تھا. یہ خود اس نے واقعہ بیان کیا کہ میں گناہ کے ارتکاب کے بالکل قریب تھا کہ مجھے اپنے شیخ کی آواز آئی غلام محمد باز آ جاؤ. میں نے سوچا وہم ہے، میں نے اس کو کوئی درخور اعتنا نہیں سمجھا، توجہ نہیں دی. دوسری مرتبہ پھر آواز آئی غلام محمد باز آ جاؤ، میں نے پھر کوئی توجہ نہ دی. تیسری دفعہ آواز بلند ہو گئی، میں تھوڑا سا چونکا لیکن شیطان غالب تھا. چوتھی مرتبہ زوردار تھپڑ میرے منہ پہ لگا اور آواز آئی غلام محمد شرم کرو. کہتا میں گر پڑا. میں نے فوراً غسل کیا، وضو کیا، شکرانے کے 2 نفل پڑے، ایک چھوٹی سی پوٹلی ہاتھ میں لی اور بگار شریف کی طرف روانہ ہو گیا. لیکن سوچ یہ رہا تھا کہ اپنے شیخ کا سامنا کیسے کروں گا، کیسے سامنا کروں گا. میں جس وقت بگار شریف میں پہنچا میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہے مسجد میں، اور کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ملفوظات سرفراز فرما رہے ہیں اور طالبان اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں. میں جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ، یار یہ کسی کو شرمندہ نہیں کرتے ہیں، یہ خودی کو مارتے نہیں ہیں، یہ خودی کو جلا بخشتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا. آپ گفتگو اور فرما رہے تھے، دفعتاً آپ نے گفتگو کا رخ تبدیل فرمایا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، کہ کوئی نفس پاک نہیں ہو سکتا ہے مگر جسے وہ چاہتا ہے پاک کرتا ہے، پاک رکھتا ہے. کہنے لگے وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس بات پہ خطاب ہو رہا ہے، رخ کا بات کا رخ کیوں تبدیل ہوا ہے، مخاطب کون ہے. لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا خطاب کس کی طرف ہے، آپ اس وقت کس سے مخاطب ہیں اور کس کی بات کو سامنے رکھ کر آپ یہ آیہ مبارکہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرات محترم، جو مرشدین کاملین ہوتے ہیں
جن کے ساتھ رابطے مستحکم ہوتے ہیں، جن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، یقین فرمائیے حضرات محترم، وہ اپنے مریدین کو، اپنے طالبین کو اپنی نظروں سے کبھی اوجل نہیں ہونے دیتے۔ لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، اور آج کل تو چینل بہت ہو گئے، یہاں بھی ہو گئے وہاں بھی ہو گئے، بہت چینل ہو گئے، اور اس کی وجہ سے دنیا سکڑ گئی ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ منہ کھول دیتا ہے۔ منہ کھولنے والے بہت ہیں، منہ بند کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کہتے ہیں سرکار ہر جگہ آتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرید ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، اور پیر ایک ہے، سب پر نظر رکھتا ہے، سب کے پاس جاتا ہے، سب کی دستگیری کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں یار، کیمرے کی آنکھ پہ تمہیں یقین ہے؟ کیمرے کی آنکھ پہ یقین ہے، اپنے مرشد کامل کی آنکھ پہ یقین نہیں؟ تمہیں کیمرے کی آنکھ پہ یقین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پہ یقین نہیں ہے۔ کیمرہ تمہیں امریکہ سے برطانیہ میں، اور برطانیہ سے مشرق میں اور مغرب میں اور شمال میں اور جنوب میں دفعتاً ایک خبر کو ایک جگہ نہیں، بند کوٹھڑیوں میں، کوٹھڑیوں کے بھی اندر کوٹھڑیوں میں پہنچا سکتا ہے، تو کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام دفعتاً آنے واحد میں یہ سفر طے نہیں کر سکتے؟ یار کیمرہ کر سکتا ہے تو یہ کاملین، یہ محبین، یہ عاشقین، یہ کیوں فاصلے طے نہیں کر سکتے؟ بات یہ ہے کہ صرف ان فاصلوں کو طے کرنے کے لیے انسان کو پر لگانے کی ضرورت ہے، انسان کو پروں کی ضرورت ہے۔ جب تک پر نہ ہوں آدمی اڑ نہیں سکتا، پر نہ ہوں اڑ نہیں سکتا، اور عاشق کا پر محبت رسول ہے، عاشق کا پر محبت اولیاء ہے، محبت مومنین صادقین ہے۔ حضرات محترم، جب یہ پر لگ جاتے ہیں تو فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ اور حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کے آخری موڑ پر آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ چند روز پہلے بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا شریعت اور طریقت دو جدا چیزیں ہیں؟ یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں حضرات محترم، شریعت کی تکمیل کا نام طریقت ہے۔ شریعت کے ایک ایک حکم پر جب عمل کیا جاتا ہے، اور اس عمل سے جو لذت نصیب ہوتی ہے، اس عمل سے جو کیف ملتا ہے، اس عمل سے جو سرور ملتا ہے، اس عمل سے جو لطف آتا ہے، اس عمل سے جو آپ کو لذت آشنائی ملتی ہے، اس لذت آشنائی کا نام طریقت ہے۔ کون سی لذت آشنائی؟ جو صاحب ذوق ہیں، قاری صاحب تشریف لے آئے، شاید بات کا رخ دوسری طرف مڑ جائے۔ کون سی لذت آشنائی؟ جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب وہ لذت آشنائی مل جائے تو یقین کیجئے صوفی مصلی پہ بیٹھا ہوا تاج و تخت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے، اس لیے کہ جو اس کو لذت اس مصلی پہ آتی ہے، کسی بادشاہ کو تخت و تاج میں نہیں آ سکتی ہے۔ یقین کیجئے، پھر یہی وجہ ہوتی ہے۔ میں نے چند روز پہلے ایک واقعہ سنایا تھا کہیں، حضرات محترم، یہ جو بادشاہ ہے نا، خدا کی قسم، یہ فقیروں کے دروازے کے منگتے ہوتے ہیں۔ جس وقت دہلی پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ روحانی حکومت کر رہے تھے نا، اس وقت جسمانی حکومت کرنے والے سلطان شمس الدین التتمش تھے۔ جب نجم الدین صغرا رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ اجمیری کی آمد پر کچھ تھوڑی سی شکایت کی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے متعلق کہ ہماری مجلسیں تو بختیار کاکی لوٹ رہا ہے، تو آپ نے محسوس کیا
کہ یہاں فضا ذرا تھوڑی مقدر ہو رہی ہے، تو کیوں نہ میں اپنے اس لاڈلے کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو شام کو رات گئے، آپ نے اپنے مرید صادق سے میں پہلے کہہ چکا، فرمایا بابا بختیار ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، اجمیر میں چلتے ہیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا۔ اور خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں حضور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، ہم تو آپ کے جوتے رکھنے والی جگہ بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ بہرحال فیصلہ ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آج رات دونوں شیخ اور خلیفہ یہاں سے کوچ کریں گے۔ لیکن یہ لیکیج کیسا ہوا؟ کس نے یہ بات پھیلائی، کس نے مخبری کی؟ جس وقت نماز فجر سے پہلے، اذان سے پہلے اور تہجد کے وقت میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ محترم حضرت خواجہ اجمیری کے ساتھ اپنے حجرے سے باہر آئے تو پورا دہلی باہر جمع ہو چکا تھا، اور ان سب کی قیادت شمس الدین التتمش کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے ساری کیبنٹ تھی، اور ایک ہی آواز لگا رہی تھی، اے خواجہ اجمیر، قطب الدین بختیار کو، بابے کو یہاں سے لے کے نہ جاؤ، ان کو یہاں سے لے کے نہ جاؤ۔ اب آگے آگے اجمیری چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے بختیار کاکی چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے سلطان شمس الدین التتمش، اور اس کے پیچھے پوری کابینہ، اور اس کے پیچھے دہلی کے عمائدین۔ عجیب و غریب سما ہے۔ تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ سلطان شمس الدین التتمش اور اس کی پوری کابینہ حضرت خواجہ اجمیری اور قطب الدین بختیار کاکی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، اور بار بار رو رو کے دعائی دیتے ہیں، حضرت جی بابے کو یہاں سے لے کے نہ جائیں، بابے کو یہاں سے لے کے نہ جائیں۔ تھوڑے فاصلے پہ جا کے حضرت خواجہ اجمیری رک گئے اور پیچھے مڑ کے کہا، بابا بختیار واپس چلے جاؤ، ہم دہلی کو یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ حضرات محترم، جب اس مقام پر، اس منزل پر، اس مقام عشق پر، اس مقام قرب پر صوفی پہنچ جاتا ہے تو پھر بادشاہ اس کے پاؤں سے اٹھنے والی خاک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ بلا کرتے ہیں، اپنے چہروں پہ بلا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان صوفیاء کاملین کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کی محبت سے سرشار ہو کر ہم عبادت الہی کریں، ہم پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے الاپیں، ہم درود و سلام پڑھیں۔ یقین کیجئے ان کی محبتوں کے چراغ دلوں میں جلا کر جب پھر عبادت الہی کی جاتی ہے تو سرور ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ شاید آپ نے کہیں مجھ سے سنا ہو، ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مسجد میں تشریف فرمائے، باہر سے ایک لکڑہارا فقیر آتا ہے، لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھایا ہوا، اس نے لکڑیاں باہر اتاری، اندر آ کے وضو کرنے لگا۔ پہلے آپ نے سمجھا کوئی درویش ہے، لکڑیاں بیچتا ہے اور کاروباری زندگی چلاتا ہے، لیکن جب اس کے آداب وضو کو دیکھا تو آپ متوجہ ہوئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور جب متوجہ ہوئے تو ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم، کہ میں اور آپ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں اور سر کو اٹھاتے ہیں، پھر ہمیں نظر آتا ہے، دور تک ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے نہیں ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے نہیں ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، اور دیکھنے کے لیے سر کو اٹھاتے نہیں، سر کو جھکاتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں۔ میں اور آپ جب آنکھیں کھول کے گردن اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہمارے دیکھنے کی کوئی حد ہوتی ہے، اور جب یہ نظریں جھکا کے آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں تو فرش پر بیٹھ کے لوح و قلم کو پڑھ لیتے ہیں۔ سر کو جھکایا، متوجہ ہوئے تو آپ پہ منکشف ہوا
کہ یہ تو اس وقت کا بہت بڑا ولی اللہ ہے. وضو کر کے سنتیں پڑھی, نماز کا وقت آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا بابا نماز پڑھاؤ. بابا ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, حضور آپ کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں, میری یہ مجال. فرمایا بابا آنکھ والے سے بات کر رہا ہے, اندھے سے تو نہیں بات کر رہا.